السلام علیکم دوستو۔ قدرت کی طرف سے ہر انسان کو یومیہ 24 گھنٹے بخشے گئے ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں کے طرز استعمال میں فرق سے بعض افراد دنیا کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، جبکہ بعض ساری حیات فضول کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر وقت کو منظم انداز میں ترتیب دے کر آگے بڑھا جائے تو کوئی بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کی چند ٹیکنیکس شیئر کروں گا جن کو استعمال کر کے آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹو ڈو لسٹ بنائیے۔ روز رات کو یا صبح سویرے دن کی ایک فہرست بنا لیجئے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں۔ مثلا کسی کو ای میل کرنی ہے، فیس بک دیکھنی ہے، کچھ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سمجھنا ہے، گھر کا کوئی کام وغیرہ۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس فہرست پر ڈٹے رہیں۔ کوئی دوست، کوئی لطیفہ، کوئی واقعہ آپ کو اس پر سے ہٹا نہ سکے۔ طوفان ہو یا بارش، ہڑتال ہو یا چھٹی، آپ کو اپنے کام کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بتدریج آپ کے کاموں کی فہرست اور ان کو وقت پر کرنے کی استعداد میں بہتری آتی جائے گی، اور آپ ایک دوسرے آدمی کے مقابلے میں کم از کم 4 گنا کام کر سکیں گے۔ نمبر 2، اپنے باڈی کلاک کو پہچانیے۔ ہر شخص کی سونے، کام کرنے، فوکس رہنے اور آرام کرنے کی صلاحیتیں اور استعداد مختلف ہے۔ غور کیجئے اور اپنے باڈی کلاک کو پہچانیے۔ اگر آپ کو رات 12 بجے نیند آتی ہے تو بستر میں رات 9 بجے لیٹ کر ایک آنکھ سے 3 گھنٹوں تک فیس بک براؤز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا جاگ لیں اور 9 سے 12 کوئی کتاب پڑھ لیجئے، کوئی ذکر کر لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے۔ اس سے جسم تھکے گا بھی اور کھانے کے بعد تھوڑی بہت ورزش جو آپ کبھی نہیں کرتے اس کی کسر بھی پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، جس کی کمر جھکتی رہتی ہے وہ آخری عمر میں بھی سیدھی رہتی ہے۔ غور کیجئے، آپ کا سب سے پروڈکٹیو وقت کب ہوتا ہے؟ صبح، سویرے، شام یا رات؟ اس وقت کو ذہنی کاموں کے لیے مختص کر لیجئے۔ نمبر 3، خاموش جگہ ڈھونڈیے۔ کوشش کیجئے آپ کے کمرے میں یا آس پاس شور نہ ہو۔ آپ پڑھنے بیٹھیں اور باہر سے مسلسل گانوں کی آوازیں آتی رہیں یا بچوں کا شور یا ٹی وی کی آواز تو ہو گیا کام۔ کوشش کیجئے گھر کا کوئی ایسا حصہ منتخب کیجئے جہاں شور نہ ہوتا ہو، اور کام کے وقت فیملی والوں کو بتا دیجئے کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کوئی مر جائے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کو اپنے کام سے مطلب، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو کیا مطلب۔ نمبر 4، ہر شے اور کام کی جگہ متعین کیجئے۔ ایسا کرنے سے بہت سے منٹ بچ جاتے ہیں، ورنہ 5 منٹ روز صبح بٹوا ڈھونڈنے میں، 3 منٹ موبائل ڈھونڈنے میں، 2 منٹ جوتے ڈھونڈنے میں، کچھ منٹ ادھر تو کچھ منٹ ادھر۔ نہانے گئے تو شیمپو اپنی جگہ پر نہیں، اور بائک یا گاڑی کی چابی تو روز کا مسئلہ۔ ہر شے اور کام کی جگہ متعین کرنے سے نہ صرف آپ کو ذہنی کوفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وقت بھی بچے گا۔ اسکول جانے والے بچے اپنے اسکول لے جانے والی چیزیں خاص جگہ پر رکھیں جہاں صرف اسکول لے جانے والی چیزیں پڑی ہوں۔ جاب کرنے والے حضرات گھر کا ایک کونا مختص کر دیں جہاں آپ صبح آفس لے جانے والی تمام چیزیں رکھیں، اس سے وہ آفس لیٹ ہو جانے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 5، کاموں کے جوڑے بنائیں۔ اگرچہ ایک اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام ہو، ورنہ عدم توجہی سے کام متاثر ہوگا، لیکن بعض اوقات ایک وقت میں 2 کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے۔ مثلا صبح کے وقت ورزش کرتے ہوئے آپ آسانی سے تلاوت سن سکتے ہیں، نماز پر جائیں تو تسبیح بھی ساتھ کر لیں، سفر میں ہوں تو کوئی کتاب پڑھ لیجئے، اور دوست سے ملنے گھر سے نکلیں تو گروسری لیتے آئیے۔ درجنوں ایسے کام ہیں جنہیں ملایا جا سکتا ہے، اس سے کافی وقت بچتا ہے۔ آپ اس وقت کو کسی اور کارآمد جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، انتظار کو کرامت بنائیے۔ ایک عام آدمی زندگی میں کوئی 3 سال انتظار میں گزار دیتا ہے۔ اسکول یا آفس کی چھٹی کا انتظار، بس کا انتظار، ٹرین کا انتظار، ڈاکٹر کا انتظار وغیرہ۔ آپ ایک کتاب ہمیشہ ہاتھ میں رکھیے، کم از کم آپ کی زندگی میں 3 سال کی پڑھائی تو بڑھ ہی جائے گی۔ نمبر 7، رش سے بچیے۔ یہ بہت وقت برباد کرتا ہے۔ آپ آفس آنے جانے کے اوقات، بریک اور کھانے کے اوقات لوگوں سے تھوڑے مختلف کر دیں تو خوب وقت بچتا ہے، اور آپ اس وقت کو کسی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتے ہیں۔ نمبر 8، ٹی وی بند کر دیجئے۔ ایل جی الیکٹرانکس کی تحقیق کے مطابق ایک آدمی اوسطاً 78,000 گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں گزارتا ہے۔ اس وقت کے ضیاع کی سب سے بڑی مشین کو گھر سے نکال دیجئے۔ ایسی کوئی خبر جو آپ تک پہنچنا ضروری ہے آپ تک کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جائے گی۔ نمبر 9، ٹیکنالوجی کا استعمال کیجئے۔ پرسنل ڈائری کو ہاتھ میں اٹھا کر پھرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان کے پاس ایک عدد موبائل ضرور ہوتا ہے۔ آپ آن لائن ڈائری اور کیلنڈر کا استعمال کیجئے۔ ان پر آپ اپنے ایونٹس کو اسکیڈول کر سکتے ہیں، ان کی پلاننگ کو لکھ سکتے ہیں اور ریمائنڈر سیٹ کر سکتے ہیں۔ گوگل کیلنڈر اس سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 10، ترجیحات کا تعین کیجئے۔ پیریٹو پرنسپل یا 80-20 رول کا استعمال کیجئے۔ اس اصول کے مطابق ہمارے 80% نتائج ہمارے 20% کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم جو 20% اہم تر کام کرتے ہیں
وہ ہماری زندگی تشکیل کرتے ہیں۔ 80-20 رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کام ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہم وہ سب سے پہلے منتخب کریں، پھر اس کے بعد ترجیح کے اعتبار سے کاموں کا انتخاب کریں، اور غیر اہم کاموں کو یعنی جو کام ہمارے کریئر اور زندگی کے اہداف کے حصول میں معاون نہ ہوں ہم چھوڑ دیں۔ نمبر 11، سافٹ ویئر اور اپلیکیشنز کو اپڈیٹ رکھیے۔ کمپیوٹر اور موبائل کا اصل مقصد وقت کی بچت ہے کہ ہم کم وقت میں بہت سا کام کر سکیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال شدہ سافٹ ویئر کے اپڈیٹڈ ورژن رکھتے ہوں۔ پرانے ورژن کا استعمال آپ کے وقت کو ضائع کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ نئے ورژن میں سافٹ ویئر ڈیولپر عموماً 2 کام کرتا ہے۔ اول، سافٹ ویئر کی صلاحیت بڑھانا، جس کے لیے اپڈیٹڈ ورژن میں چند نئے فنکشن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوم، رفتار میں بہتری اور آسانی، ان میں وقت کی بچت ہوتی ہے۔ سافٹ ویئر استعمال کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اسے سافٹ ویئر کے استعمال میں بہت ہی آسانی ہو۔ اگلا ورژن لازماً پچھلے ورژن سے آسان تر ہوتا ہے، چنانچہ جو سافٹ ویئر استعمال کرنا جتنا آسان ہوگا اسے استعمال کرنے والا اتنا ذہنی الجھن سے بچے گا اور اس کا وقت بھی کم استعمال ہوگا۔ نمبر 12، ملٹی ٹاسکنگ سے بچیے۔ ٹائم مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دی جائے تو وہ بہتر اور تیزی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ایڈم اسمتھ نے ایک مرتبہ کیل بنانے والی انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں پر ہر آدمی الگ سے تار کھینچتا، اس کو کاٹتا، ہیڈ بناتا اور اس کے بعد اس کی نوک بناتا تھا۔ انہوں نے وہاں کی مینجمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تینوں کاموں پر الگ الگ بندوں کو مقرر کیا جائے تو ان کے کام کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے پروفیسر ایڈم اسمتھ کے مشورے پر عمل کیا تو ان کی اوسط رفتار جو 300 تھی 1500 پر پہنچ گئی۔ نمبر 13، منع کرنا سیکھیے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ کسی چیز پر نہ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے۔ اس پوائنٹ کا تعلق بڑی حد تک پوائنٹ نمبر 10 سے ہے۔ آپ جتنا اپنی ترجیحات کا بہتر تعین کریں گے اتنا بہتر طریقے سے آپ دوسروں کو نہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی مدد نہ کریں یا دوسروں کے کام نہ آئیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں جس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں، یا مزید آپ کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا۔ نمبر 14، تقوی اختیار کیجیے۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے وقت کی تنظیم خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے اللہ سے ڈرنے سے بہتر شے اور کوئی نہیں۔ دن میں 5 نمازیں عراب کی طرح ہمارے وقت کو بخوبی بانٹ دیتی ہیں۔ اللہ کے ڈر سے وقت کا مطلب اور مصرف دونوں سمجھ میں آ جاتے ہیں اور آپ کے وقت کی تنظیم خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کو بہتر طور پر گزارنے کا ہنر سکھائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔